بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید رضوان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سید ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں، تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، جبکہ اس کے بھتیجے بڑے فقیر اور محتاج لوگ تھے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ اس مالدار شخص کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے بھتیجے ہی اس کے ورثہ تھے۔ ان بھتیجوں نے سوچا کہ یہ شخص مر نہیں رہا، اگر یہ مر جاتا تو ہم اس کے مال و دولت کی وراثت بن جاتے۔ ایک مدت تک وہ اپنے چچا کے مرنے کے منتظر رہے۔ ایک روز ان کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے چچا کو قتل کرو اور اس کے مال و دولت پر بطور وراثت قبضہ کر لو اور دوسرے شہر کے لوگوں سے اس کے خون کی قیمت بھی وصول کر لو، یعنی خون بہا وصول کر لو، جو کہ میراث کے مال پر اضافی فائدہ ہوگا۔ دراصل اس مقام پر دو شہر آباد تھے، ایک میں یہ لوگ رہتے تھے، اور جب کوئی مقتول دونوں شہروں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تو دونوں شہروں سے اس جگہ کی مسافت کا اندازہ لگایا جاتا اور وہ جگہ جس شہر کے زیادہ قریب ثابت ہوتی اس کے باشندوں پر دیت لازم کی جاتی۔ تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر کے ایسی جگہ میں پھینک دو جو دوسرے شہر والوں سے قریب ہو، تاکہ تمہیں میراث کے مال کے علاوہ چچا کے خون کی قیمت بھی مل جائے، اس طرح ڈبل فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ چچا کو موت نہیں آ رہی اور شیطان کا دیا ہوا مشورہ بہت دلکش ہے، تو ایک روز انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو لے جا کر رات کے اندھیرے میں دوسرے شہر کے دروازے پر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو دوسرے شہر والوں کے پاس جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا تمہارے شہر کے دروازے پر قتل ہوئے ہیں، اس لیے بلا تاخیر ان کی دیت ادا کرو۔ شہر والوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں ان کا قاتل معلوم ہے۔ ہم نے تو گزشتہ روز سر شام جو اپنے شہر کا دروازہ بند کیا تو اس کے بعد صبح تک اس کو کھولا ہی نہیں تھا۔ آخر ہوتا یہ تنازع جب وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے کہ ان کو کہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نادانوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ تو نادانوں اور جاہل لوگوں کا کام ہے، خصوصاً مصیبت زدہ سے مذاق تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، پھر میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس گائے ذبح کرنے کا حکم سن کر اگر یہ لوگ بلا چوں چرا کوئی بھی گائے ذبح کرتے وہ کافی ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ضد سے کام لیا تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل جوان، بلکہ ان کے بیچ متوسط، پس جو حکم دیا گیا ہے فوراً اگر کر گزرو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مگر ان کو تشفی نہیں ہوئی، پھر سوال کیا، چنانچہ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ تیز ہے، دیکھنے والوں کو وہ گائے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو پھر بھی تشفی نہیں ہوئی، چنانچہ
پھر سوال کیا۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرما دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے، یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ چلائیں گے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائے ہے جو محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، خالص زرد رنگ کی ہو، یہاں تک کہ سینگ اور کھر بھی زرد رنگ کے ہوں، کسی اور رنگ کی ملاوٹ بالکل نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب لائے آپ حق بات کو، چنانچہ انہوں نے ایسی گائے کو خرید کر ذبح کیا جبکہ لگتے نہ تھے کہ وہ کریں گے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ترجمہ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے، اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ پس ہم نے کہا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ٹکڑا لگاؤ، یعنی اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول پر رکھ دو تو وہ زندہ ہو جائے گا، پھر اس سے اس کے قاتل کا پوچھ لو، جیسا کہ اگلا جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھلاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل نے خواہ کے سوالات سے اس گائے کی جو مخصوص شناخت حاصل کی جسے ذبح کر کے مقتول شخص کا قاتل معلوم کرنا تھا، اس کی تلاش میں وہ 40 سال تک سرگرداں رہے مگر ایسی گائے نہ ملی۔ آخر ایک شخص کے پاس ایسی گائے مل تو گئی مگر مالک کو وہ بہت پسند تھی، اس لیے وہ بیچنے پر آمادہ نہ تھا، مجبوراً منہ مانگا دام ادا کر کے اسے ذبح کیا گیا۔ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا تو وہ فوراً زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا جبکہ اس کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے فلاں فلاں بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اور صدی کی روایت میں ہے کہ مقتول بے اولاد نہ تھا بلکہ اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کے بھتیجے نے اس بیٹی سے اس کا نکاح کر دینے کے لیے کہا جسے مقتول نے مسترد کر دیا، تو بھتیجے نے انتقام لینے کی غرض سے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر سکے، اس کا مال بھی میراث میں حاصل کر لے اور پھر قتل کا الزام دوسرے پر ڈال کر دیت بھی وصول کر لے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور مزید اس طرح کی انفارمیشن والی اور اسلامک واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اسے آل پر سیٹ کر دیجئے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی انفارمیشن والی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا۔